13 جولائی تک تو یعنی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کہ تیرے پنڈ دیاں کچیاں سڑکاں تو کرپشن کم ہو سکتی ہے. کرپشن 20 سے 25 سال جو انہوں نے پرائم ختم ہونے کے بعد ریحان خان صاحبہ سے رابطہ کیا. پی ٹی آئی ہے. پارٹی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاڈر ہوگا جو کہ لیڈر کو ایڈوائز کر سکے گا, ان کی باتوں سے ڈسینٹ بھی کر سکے گا, ان کو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی تجویز کر سکے گا, اور پھر جو اسٹریٹجی فائنل کرے گا اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکے گا. اب دیکھیں نا, یہ چاروں کام موجودہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ عمران خان کے لیے یہ کر سکے. جس دن خان صاحب بلائیں گے پھر اسی دن ہی آپ جا سکتے ہیں, ویسے تو آپ نہیں جا سکتے. تو ابھی تک آپ کو خان صاحب نے بلایا نہیں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں. جب بلائیں گے تب چلے گئے. حکومت کا جو ایک ہی مقصد ہے اور مسئلہ ہے حکومت کے لیے کہ آج عمران خان جب جیل کے دروازے پہ بھی آئیں گے تو پشاور سے لے کے لاہور تک آپ کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے پہ پھر سر ہی سر ملیں گے. آپ عمران خان کو ایک پولیٹیکل کیس میں لے جائیں گے اور آپ کا خیال ہے دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے گی؟ آپ کا رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں ہوا, اور یہ بھی انفارچونیٹ ہے ایکچولی رابطہ نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے پاس جو شخصیت پوڈ کاسٹ کے لیے موجود ہے جناب فواد حسین چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہت اہم اور بڑا نام ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پارٹی کے اندر اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کافی زیادہ گروپ بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور جب سے حکومت ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد عمران خان کی اریسٹ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹی کے اندر کافی زیادہ جوڑ توڑ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہا. فواد صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ابھی تک یہ کانسیپٹ کیوں چل رہا ہے کہ آپ پارٹی جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں؟ Let us start with this question because most of your people who are ابھی جو اس وقت ہیں جن کے بارے میں آپ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ, ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, تو باہر جو ہے وہ ساری لیڈرشپ وہ ریجنل لیڈرشپ نہیں ہے. لاسٹ نائٹ آئی واز لسننگ, آپ کا جو ایک کے اوپر ہو رہا تھا, اپنا پروگرام بھی ہو رہا تھا. دیکھیے وہی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ, پہلی بات تو یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اس وقت لڑائی جو ہے وہ پارٹی سے یا عہدے کسی سے بڑی ہے, اور ایشو یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا آسان راستہ لینا ہوتا ہم نے تو بڑی آسان تھا, ہم جو ابھی جا کے آئی پی پی میں شامل ہو جاتے, ٹکٹ لے لیتے, اور چونکہ آپ اس حلقے کے پنڈی سے آپ اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تو ٹکٹ کا بھی ایشو کوئی نہیں تھا اور ہمارا جیتنے کا بھی ایشو کوئی نہیں تھا, فارم 47 بھی نہ لینا پڑتا اور آپ وزیر بھی بن جاتے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے, سماجی تبدیلی آ چکی ہے, اور پاکستان کے اندر اتنی بڑی ایک سیاسی تبدیلی آ چکی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جیتنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر عمران خان ہار جاتے ہیں اور تو پھر پاکستان کے عوام ہار جاتے ہیں, اور ایک طویل عرصہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پھر نہیں بحال ہو سکتی. تو اس لیے ہم نے تشدد سہے, ہم نے جو ہے وہ 6-7 مہینے کی قید سے ہی, ہم نے جو ہے وہ بچوں سے دوری, سب جو فیملی کے جو ایک پرابلمز, کاروبار کا ختم ہونا, گھروں کے اوپر جو توڑ پھوڑ ہوئی, سارا جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہی ہے 9 مئی کے بعد جو ہوا, اس کے باوجود میں نے یہ سوچا اور میرے خاندان نے یہ سوچا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سختیاں برداشت کر لیں گے لیکن بہرحال ہمیں رہنا عمران خان کے ساتھ, اور اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ. آئی پی پی میں اوریجنلی وہ جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کافی لوگ پرانے جتنے بھی تھے پی ٹی آئی کے, اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, لیکن لیٹر آن یو ڈیسائیڈڈ کہ جی یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا, ایسا ہی تھا؟ کسی پریس کانفرنس میں تو کبھی نہیں گیا. اچھا, جو ایک میٹنگ تھی جی ہاں لاہور کے اندر غالباً, وہ میٹنگ ہوئی تھی, وہ میں پہلے اس کے بتا چکا ہوں جن حالات میں, کسی نے بھی اس میں نہیں جانا تھا, وہ تو سب سے زبردستی ہی ہوئی. اور یہ تو بڑی غلطی کی, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطی یہ کی کہ جو کاڈر ہے پی ٹی آئی کا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. اب
ہادی جو ہے پاکستان میں اب پی ٹی آئی، عمران خان نے اس کے جواب میں کیا کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اب ایک شخص نہیں رہ گئے، ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ان پر سے. سو کارڈر آپ نے ختم کر دیا پارٹی کا، اور آپ جو ہے وہ آپ نے ناؤ اٹس بٹوین عمران خان اینڈ دا پیپل. پارٹی کا کیڈر آپ نے جو ہے وہ زبردستی ہم لوگوں کو. تو جو لوگ اس وقت یعنی آلموسٹ 80 کے قریب جو ہیں وہ مور دین 80 پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اسی طرح پھر 180 کے قریب پنجاب کے اندر ہے. تو یہاں پہ اس وقت جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے جس کو گوہر صاحب جو ہیں ہی از لیڈنگ اینڈ نیچرلی ود دا کنسنٹ آف عمران خان صاحب، کنٹینیوسلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. آپ ان کو یعنی ڈو یو تھنک کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا جس طرح سے پارٹی کو چلا رہے ہیں دیٹس اوکے؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ اور میں پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اب دیکھیں نا، پارٹی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کارڈر ہوگا جو کہ لیڈر کو ایڈوائز کر سکے گا، ان کی باتوں سے ڈسینٹ بھی کر سکے گا، ان کو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی تجویز کر سکے گا، اور پھر جو اسٹریٹجی فائنل کرے گا اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکے گا. اب دیکھیں نا، یہ چاروں کام موجودہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ عمران خان کے لیے یہ کر سکے. لہٰذا اس وقت صرف اسٹریٹجی وہ ہے جو عمران خان بات کرتے ہیں، چاہے ان کو ٹرائل کے اوپر موقع ملتا ہے یا وہ وکلا سے بات کرتے ہیں، دیٹس دا اونلی نیریٹو. اور عمران خان چونکہ ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے اور بڑی محنت سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ظلم اور تشدد کیے یہاں پہ حکومت نے، انہوں نے اس کے نتیجے میں ایک عمران خان کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی جو ہے وہ اس وقت لوگوں کی ہے. اور ان میں یہ اس وقت عمران خان کا یہ قد ہے کہ وہ ایک ہفتہ ایک بات کریں گے وہ نیریٹو ہوگا، دوسرا ہفتہ دوسری بات کریں گے قوم کا وہ نیریٹو ہوگا. ساری قوم اس وقت عمران خان کو دیکھ رہی ہے، پی ٹی آئی کو تو نہیں دیکھ رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ ہیں، دیکھیں نا، ہمیں تو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیے گئے، ہمارے تو نامینیشن پیپر جس طرح ریجیکٹ کیے گئے. مجھے امید ہے کہ یہ جج صاحبان جنہوں نے ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے تھے، اللہ ان کو توفیق دے سچ بولنے کی، اور یہ پبلک میں بھی آ کے بتائیں کہ کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے شاہ محمود قریشی کے، چودھری پرویز الہی کے، میرے اور پی ٹی آئی کے اور دیگر جو رہنما تھے ان کے نامینیشن پیپر کس طرح سے انہوں نے ریجیکٹ کیے. اگر ہائی کورٹ میں آپ جج بن کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک انسپیکٹر کے کہنے کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی اور کام کر لیں. لیکن عمر ایوب آپ کی کابینہ کا حصہ تھے، دو وزارتوں میں رہے، اسد کیسر اسپیکر کے پی، دین اسپیکر نیشنل اسمبلی. اسی طرح اگر آپ گور صاحب کو چلیں، آپ نیو فیس بٹ اسٹل پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی تھا نا، مطلب انہیں کی بیک اپ. اسی طرح شیر افضل مربت ہیں، دیرا شہریار افریدی جو خود بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک مشکل وقت سے گزرا، علی محمد خان ہے. سو کافی لوگ تو آپ کے پرانے بھی ہیں نا جن کے پیپرز کلیئر ہو گئے، دے وون دا الیکشن. اچھا، یہ جو جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں یہ کے پی سے، کے پی میں تو سارے ہی لوگوں کے پیپر کلیئر ہوئے اور ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا. کے پی میں تو ظلم اور بربریت بھی وہ سطح کی نہیں ہوئی جو پنجاب یا اسلام آباد یا پنجاب جو ہے اس میں جو کچھ ہوا. اور یہاں کے جو پولیس ہے جس نے بروٹیلٹی، جس طرح عورتوں کو گھروں کے اندر، اور آپ دیکھیے شہریار آفریدی جو کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بھی اسلام آباد میں ہوا، کے پی میں ضرورت نہیں ہوئی کسی کی ان کے گھر جانے. تو جو کچھ بھی ظلم اور بربریت ہوئی ہے پنجاب میں ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیں حماد اظہر اپنے گھر نہیں جا سکتے، ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں میاں اسلم اقبال اپنے گھر نہیں جا سکتے، اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں جا سکتے. باقی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نصر اللہ دریشک صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب آپ دیکھیں ابھی تک جیل میں ہیں، پرویز الہی صاحب کو آپ نے دیکھا وہ ہے، ہم میں آپ نے دیکھا. تو پنجاب میں تو بالکل جو ہے وہ ایک ظلم اور بربریت کی ایک نئی داستانیں رقم کی گئی اور کربلا برپا کیا گیا پنجاب میں، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا یہاں پہ کارڈر جو ہے وہ نہیں بنا اور اب نہیں ہے. لیکن خیر اب تو میرا خیال ہے آپ کی ابھی کے جو لوگ باہر ہیں کام کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، ان سے کوئی آپ کی انٹریکشن ہے کسی سطح پہ؟ جی
میری کافی لوگوں سے بڑی قریبی رہتی ہے، انٹریکشن بڑا قریبی رہتا ہے۔ تو مطلب پارٹی کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شمولیت کا کوئی آپ نے خواہش اظہار کی ہو یا انہوں نے کہا ہو کہ آپ آئیں، کچھ ایسا جس طرح سے ان کی کور کمیٹی ہے، ابھی ظاہر ہے کہ خان صاحب نہیں ہے بٹ اسٹل دے نیڈ سینئر پیپل، دوز پیپل ہو کین ایڈوائز دا پارٹی. دیکھیے جی، جو میری ہمبل کیپیسٹی میں جو ہوتا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور جو میری ایڈوائس ہے وہ بھی میں جو ہے وہ پہنچاتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں، اور جس دن خان صاحب نے بلائیں گے حاضر ہو جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ بٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا، یہ کوئی اتنا کوئی ارجنٹ صحیح، پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. خان صاحب سے ملنے کا کوئی یعنی یہ نہیں کہ پارٹی میں ہوں یا کہاں پہ ہوں صحیح یا ہے۔ نہیں ہوں، بٹ نیچرلی ہی از ان جیل، تو آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں، تو آپ نے کبھی کوئی خواہش کا اظہار کیا تھرو پارٹی یا گورنمنٹ کو یا جیل والوں کو کہ یار مجھے ملنا ہے خان صاحب سے؟ دیکھیں وہاں پہ سسٹم جو بنا ہوا ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ وہ 3 لوگ ہفتے میں انہیں مل سکتے ہیں۔ ٹھیک. تو وہ 3 لوگوں میں وہ جو جس دن خان صاحب بلائیں گے پھر اسی دن ہی آپ جا سکتے ہیں، ویسے تو آپ نہیں جا سکتے۔ تو ابھی تک آپ کو خان صاحب نے بلایا نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں، جب بلائیں گے تب چلے گئے۔ خان صاحب کی رہائی کا بتائیے. ابھی یہ جو جلسہ تھا اس کو پوسٹ پون کیا، اس کے اوپر بھی یعنی پچھلے 3 دنوں سے 4 دنوں سے تو ڈسکشنز ہی ہو رہی ہیں، بٹ اتنا ارلی مارننگ میں جا کے ملنا، جیل کی اپنے ایک رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ 3 بندوں سے زیادہ تو کوئی جا بھی نہیں سکتا. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ واز جیسے آپ نے لاسٹ نائٹ فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ ایک گڈ ول جیسچر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا۔ جو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 2 ہفتے بڑے ڈیسائسو ہیں۔ ٹھیک. اگلے 2 ہفتوں کے جو ایونٹس ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ صحیح. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا ایشو ہے نا وہ بڑے کمپلیکس ہیں۔ 2 سال آپ نے کوشش کر لی، کیونکہ ایک تو جو لوگ آتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہیں جی غصہ بہت ہے اور بڑے غصہ ہے جی، اور وہ بالکل عمران خان۔ لیکن دیکھیں کہ غصہ تو کافی نہیں ہے 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو چلانے کے لیے۔ تو 2 سال آپ نے غصے سے ملک چلا کے دیکھ لیا ہے۔ عمران خان آپ سے مائنس نہیں ہو سکے، پی ٹی آئی آپ سے مائنس نہیں ہو سکی۔ 4 ہی پریمیسز تھے نا جس پہ یہ سارا نظام کھڑا کیا گیا تھا کہ جی عمران خان تو جیل میں 30 دن ہی نکالیں گے۔ عمران خان سال کے بعد بھی ویسے ہی پہاڑ کی طرح کھڑا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی جو آپ نے خود بھی اس کو ری ٹویٹ کیا، مطلب اگر 71 72 میں اگر ان کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 48 ہے، تو میرا خیال ہے ہماری بلڈ پریشر 110 I can بیٹ کہ پاکستان کی آدھی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اتنی انفٹ ہوگی کہ وہ کبھی 48 کے اوپر اینڈ بلڈ پریشر کا تعلق ہی آپ کی نروز کے ساتھ ہے کہ اف یو آر انڈر پریشر دین بلڈ پریشر گوز اپ. تو وہ آپ نے وہ دیکھ لیا ان کا۔ اور اس کی جگہ اگر عمران خان کی جگہ اگر نواز شریف ہوتے تو ان کا ڈاکٹر کیا بولتا آ کے؟ ان کے ڈاکٹر نے تو جو ہے وہ رونا پٹنا ڈالا ہونا تھا، لٹ گئے، مر کے برباد ہو گئے۔ وہ کھڑے ہیں، عمران خان جو ہے وہ اس کا پازیٹیو ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس طرح سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جیل کے اندر، جیسے شروع میں کہا ایک بیانیہ چل رہا تھا پارٹی کے اندر بھی اور نارملی بھی کہ جی خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اگر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں. بٹ آفٹر اسپینڈنگ سو مینی منتھس ان دا جیل اب بھی ماشاء اللہ ہی از فٹ فزیکلی، تو اٹ مینس کہ وہ جو خدشات تھے وہ یعنی سچ ثابت پھر نہیں ہوئے. عمران خان کی زندگی پاکستان کی جو رہنے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور عمران خان کی زندگی کے اوپر جو خطرات ہیں وہ تو دیکھیے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور ابھی بھی عمران خان کو فارمر پرائم منسٹر کا ٹریٹمنٹ تو نہیں دیا جا رہا، ان کو اپنے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ جو ہے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں۔ کسی طور کے اوپر بھی ان کو جو ایک فارمر پرائم منسٹر کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کم از کم آج کل میں تو یہ تو کریں کہ ان کو ایک کلاس دیں جو ان کا لیگل رائٹ ہے ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، تو آپ کتنی دیر اور بدلے لیں گے؟ تو یہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا جو چاروں پریمیسز جس کے اوپر یہ پوری پیراڈائم بنائی گئی تھی وہ گر گئی ہے۔ عمران خان جیل میں نہیں رہ سکتے، انہوں نے رہ کے دکھا دیا ہے۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، وہ 8 فروری کو پارٹی عوام جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عرب دنیا اتنی خلاف ہے عمران خان کے کہ یہاں تو اربوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ وہ اربوں کے ڈھیر کیا لگ رہے تھے، وہ 1 ارب بھی نہیں آیا
جو خیال کر رہے تھے کہ MBS آ جائے گا وہی نہیں آیا. اور اب تو آپ کو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وزٹس کیے انہوں نے, بڑی منتیں ترلے کیے, کیا نہیں کر لیا. مطلب خوشامد میں اتنے نیچے چلے گئے کہ ایک عام شہری جو ہے وہ شرم آتی ہے اس کو کہ کیا یہ کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں یورپی یونین, اور پھر انہوں نے کہا ویسٹ سے تعلقات بڑے خلاف ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے مبارکباد کا فون کیا برٹش پرائم منسٹر کو, اس نے آگے سے فون نہیں جواب دیا. اور یورپی یونین آپ دیکھ لیں وہ کہاں, شہباز شریف صاحب. تو اب آپ دیکھیے پاکستان چائنا کے ساتھ اس وقت ہمارا ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم طالبان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو UAE اور سعودی عربیہ جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی امبیسیاں کھول لیتے ہیں. سو کوئی سمجھ نہیں ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ایز ویل ایز ہماری جو ایون سفارتی جو تعلقات ہیں جن کو کلیم کیا جا رہا تھا کہ they would be translated into boosting our economy and investment, inviting investment, وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. ٹرانسلیٹ کیا ہونا تھا, الٹی ہو گئی. مجھے اب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی جو کیسز ہیں 3-4 بڑے کیسز تھے, ان میں تو کورٹس نے ان کو ریلیف بھی دے دیا. ڈو یو سی کہ وہ باہر آتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں کوئی اکتوبر نومبر کے دوران کوئی اس طرح سے؟ دیکھیں اگر آپ لیگل اس کے اوپر جائیں تو پھر تو عمران خان کے اوپر اب سوائے وہ 9 مئی کا جو ایک کیسز ہیں, اور اس میں بھی ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے ڈویژن بینچ کا, اس کے بعد وہ بھی ایک فارمیلٹی ہے بیل ان کی, تو لیگلی تو ان کے اوپر کوئی کیس جو ہے وہ نہیں. لیکن عمران خان کے اندر رہنے کا اس وقت جو حکومت کا جو ایک ہی مقصد ہے اور مسئلہ ہے حکومت کے لیے کہ آج عمران خان جب جیل کے دروازے پہ بھی آئیں گے تو پشاور سے لے کے لاہور تک آپ کو GT روڈ اور موٹر وے پہ پھر سر ملیں گے. تو اس کو وہ کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر جائے گا. تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے. وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے کچھ اشارے ہمیں اس ہفتے ملے. ٹھیک. اور جس طرح سے آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ صبح 7 بجے کھلے اور پھر اس کے بعد ہوئے, اس ہفتے اب دیکھتے ہیں جو 2-3 کل جو ڈاکٹر ہے وہ 4 مہینے بعد ان کو الاؤ کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کو جو ٹوتھ پیسٹ اور وغیرہ یہ وہ برش وغیرہ وہ ملے ہیں. اب کل تاریخ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ہفتہ ہے اس میں بشرا بی بی جو ہیں ان کی بیل آنی ہے. اور بشرا بی بی کو اگر پہلے بیل مل جاتی ہے, آپ کا یہ وہ ہے بھی کہ ہو سکتا ہے ان کو ریلیف دے دیں. کیس ہی کوئی نہیں ان کے اوپر, ٹوٹل جعلی کیسز بنے ہوئے ہیں, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. لیکن نواز شریف کا اور عمران خان کا یہی تو فرق پڑا ہے نا, کوئی ایک بھی کرپشن کا کیس جو ہے سالڈ آپ نہیں بنا سکے. تو پھر آپ نے کیس کیسے بنایا جی؟ توشہ خانہ میں وہ جناب پیالی جو تھی وہ 50 روپے کی تھی, آپ نے وہ جو ہے وہ 20 روپے میں لے لی ہے. وہ جناب گھڑی جو تھی وہ وہاں پہ 2.5 کروڑ کی تھی, وہ اپریزل اس کی ہوئی, اور وہ آپ نے, اور ساری وہ تحفہ جو ہے وہ تو پرسنل ملا ہے نا, اس کی اپریزل اس حساب سے ہوئی ہے, وہ مل گیا آپ کو. نن دا لیس کیسز کوئی نہیں. القادر ٹرسٹ دیکھیں کہ اسٹوپڈ کیس, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, کہ آپ نے جناب رشوت میں یونیورسٹی بنوا لی. I mean, can you believe that ایک ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے آپ نے $190 ملین ملک ریاض صاحب کے چھوڑ دیے, اور چھوڑ دیے, اور آپ نے اس کے بدلے میں رشوت کیا لیا, آپ نے لوگوں کے لیے فری یونیورسٹی بنوا لی. کوئی کامن سینس ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. اور 190 ملین بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا. تو یہ اس طرح کے اسٹوپڈ کیس ہیں جن کا سارا نہ پیر ہے. تو عمران خان تو بیسیکلی اپنی پالیٹکس کی وجہ سے اندر ہے. آج وہ ڈیل کر لیں, کل باہر آ جائیں. تو ڈیل نہیں ہوگی یعنی خان صاحب کی طرف سے اور یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ظاہر ہے 2 پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر when they sit across the table تو وہ کچھ نہ کچھ تو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں انگیجمنٹ, دیکھیں جو وہی راستے کیا ہیں. تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ باہر نکلیں اور جس طرح سے بنگلہ دیش میں نکلے ہیں اور وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں اور اس سسٹم کو وہ اکھاڑ دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہو سکتا ہے پاکستان میں یہی آگے جا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا اس طرح کی. اس کی وجہ ہے بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ جو لنگوسٹک ایشوز نہیں ہیں, ان کے یہ پروونشل ایشوز نہیں ہیں, اور وہ ایک ہی قوم ہے, ان کی ایکچولی سیکریٹیرین ایشوز بھی نہیں ہیں.
پاکستان میں بہت زیادہ ریلیجس پرابلمز ہیں پاکستان کا. ابھی آپ نے دیکھا ملٹی فیسٹڈ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا جس ریاست میں چیف جسٹس پاکستان کے سر کے اوپر 10-10 کروڑ کی باؤنڈری لگ جائے. مجھے بتائیے وہ ملک کیسے سروائیو کر رہا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اس فارمولے کے اوپر زیادہ زور دیا جائے نا, جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ ہونا ہی یہ چاہیے جی, اور اس سے کم تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں پولیٹیکل ریولوشن نہیں آئے گا. اس کے نتیجے میں پاکستان میں انارکی آئے گی اور ریلیجس انارکی آئے گی. جو حالات ہیں ہر کوئی نکل آئے گا نا اپنا وہ ہر کوئی نکل آئے گا اور اس کو لیڈ کریں گی ایکسٹریمسٹ فورسز. آپ دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا آپ نے ساری الٹرا نیشنلسٹ فورسز وہاں پہ آپ نے دے دی. آج آپ عمران خان کو مائنس کر دیں پاکستان کی پولیٹیکل ایکویشن سے, جس کو الحمدللہ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ, پتہ نہیں کون وہاں پہ ایڈوائز کرتا ہے, کون سوچتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان دے دیں گے وہاں پہ سیپریٹسٹوں کو, اور خیبر پختونخوا آپ دے دیں گے الٹرا نیشنلسٹس کو, اور آپ پنجاب دے دیں گے ایکسٹریمسٹ پارٹیز لائک TLP. یہ آپ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئی مین دس از دا کائنڈ آف کنٹری دیٹ واز پرسیوڈ اینڈ اس کو جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا. سو اس لیے جو ملک ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ انگیجمنٹ ہو. اگر آپ انگیجمنٹ میں نہیں جاتے اور خدا نخواستہ یہ انتظار کرنا, اب پوری حکومت ویسے اسی مت پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جتنی مرضی دیوار سے لگا دیں, کون سا انہوں نے نکلنا ہے. کوئی بہت ہی احمق ہی ہوگا نا جو اس فارمولے پہ چلے گا. اچھا جی 90%, 95%, 98% لوگوں نے نہیں نکلنا, بٹ اگر 1% نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ 1% بھی پاکستان کے نکل آئیں تو 25 لاکھ تو بن ہی جائیں گے نا. مجھے مجھے یہ بتائیں کہ فیض صاحب کی جو ان کے اوپر کیس چل رہا ہے ود ان دا انسٹیٹیوشن, عمران خان صاحب کو افیکٹ کر سکتا ہے, اور عمران خان کا کیس بھی ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا. یہ تو حکومت کے کچھ لاڈلے ترجمان جو ہیں وہ یہ ہر چیز کو 9 مئی چونکہ انشورنس پالیسی ہے نون لیگ کی, وہ بار بار اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کرتے ہیں. بٹ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی واضح بات نہیں آئی کہ جنرل فیض کا کوئی لنک نکلتا ہے عمران خان صاحب سے یا کوئی ایسی بات. اچھا اب اگر ملٹری کورٹ کی بھی جو بات بار بار آتی ہے نون لیگ کے ترجمانوں کی طرف سے, جو میڈیا میں بھی ہیں اور میڈیا سے باہر بھی ہیں, مجھے آپ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کیا جنرل فیض کی وجہ سے پاپولر ہے؟ آنسر از نو. کیونکہ پہلے کہتے تھے پاشا صاحب کی وجہ سے پاپولر ہے, ظہیر الاسلام صاحب کی وجہ سے, بعد میں فیض صاحب آ گئے تو کہہ دیا جی فیض صاحب کی وجہ سے پاپولر ہے. آنسر از نو. عمران خان از پاپولر بیکاز ہی از عمران خان. اسی طرح سے ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے, کیا وہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے تو اس کو کوئی افیکٹ ہوگا؟ آنسر از نو. آپ ایکچولی ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے تو برطانیہ, امریکہ, یورپی یونین, پوری دنیا میں آپ اپنا جو چہرہ ہے اس پہ کالک ملیں گے. کیونکہ آپ تو کلبھوشن یادیو کا آپ کو کیس یاد ہوگا, آپ اس کو ملٹری کورٹ کی سزا جو ہے انٹرنیشنل کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی تھی. تو آپ عمران خان کو ایک پولیٹیکل کیس میں لے جائیں گے اور آپ کا خیال ہے دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے گی. تو اور اس طرح سے نہیں ہونا. ویسٹرن بلاک جو ہے وہ پاکستان کو بڑے کلوزلی دیکھ رہا ہے, عرب بلاک پاکستان کو بڑی کلوزلی دیکھ رہا ہے. سو خان صاحب ویسٹرن بلاک اور ویسٹرن سپورٹ کو بھی ڈو یو تھنک کہ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ جی ان کو سپورٹ کیا جائے ان کے باہر آنے میں؟ نہیں ابھی سپورٹ ہوئی ہے اتنی زیادہ, جو 307 ہاؤس آف کانگریس ریپرزینٹیٹیو کے جو لوگوں نے 367 میں سے 337 لوگ اگر سپورٹ کر رہے ہیں, 7 اپوزیشن ہوئی ہیں اور آئی تھنک 337 سے بھی زیادہ تھا. obviously ویسٹ میں تو یہ پاکستان میں مداخلت نہیں ہے. خان صاحب تو نے کہا ہے کہ امریکن مداخلت کو ایبسلیوٹلی ناٹ, انہوں نے کہا تھا. دین ہی سیڈ کہ جی Americans have been involved in removing my government through the cipher. تو ڈو یو تھنک کہ وہ پھر مطلب وہ والی انٹرفیئرنس از ایکسیپٹیبل جہاں پہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ انٹرفیئرنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے جہاں پہ ان کو نقصان ہوا؟ دیکھیں جو دنیا ہے نا اس میں رائٹس یونیورسل رائٹس ہیں اور کچھ ہیں جو کہ یونیورسل رائٹس نہیں ہیں. جو پولیٹیکل رائٹس ہیں, ڈیموکریسی ہے, اگر آپ
پریزیڈنٹ بائیڈن جب پچھلی دفعہ الیکشن لڑے ہیں، اگر آپ ان کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو کرنا اور سپریڈ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ آج جب اسرائیل غزہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں اور اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دنیا کے ہر شخص کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے۔ ابھی انڈیا کے الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پہ نریندر مودی کی جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز تھی اس کو سب سے زیادہ میں نے جو ہے وہ کنڈیم کیا۔ جب کشمیر میں بات ہوتی ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی ابیوز ہوئی، جس طرح سے ڈیموکریسی جو ہے وہ انڈرمائن ہوئی، اس کو کنڈیم کرنا دنیا کے ہر اس شخص کا فرض ہے جو کہ رائٹس کے اوپر بلیو کرتا ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ تھریٹ ٹو فریڈم اینی ویئر از تھریٹ ٹو فریڈم ایوری ویئر، سو اٹس the responsibility of every civilized person and the civilized world to stand up for the rights of the people of Pakistan, and this is what the US Congress has done, and I think we all should be grateful to them. لیکن جو آپ نے غزہ کا اگزامپل دی ہے وہاں پہ تو خیر امریکنز جو کانگریس ہے آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ دے انوائٹیڈ انٹرنیشنل ریکگنائز ایکسیپٹیڈ ٹیررسٹ جو کہ جینوسائڈ کر رہا ہے، پوری نسل کشی کر رہا ہے فلسطینی بچوں کی، وہی ہاؤس جو کہ عمران صاحب کے لیے وہ پاس کر رہے ہیں ریزولوشن، وہ وہاں پہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کے آپ اپنا جو ایک ٹیررسٹ وہ ہے بیانیہ ہے اس کو آپ وہ بیان کریں۔ آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں؟ نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ چونکہ وہ وہاں پہ غلط کر رہے ہیں تو کیا انہیں پاکستان کے لیے بھی غلط کرنا چاہیے؟ نہیں، میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ انہوں نے ہی آلویز سیڈ کہ جی انٹرفیئرنس ود ان پاکستان، یہ انٹرفیئرنس ہے نہیں۔ یہاں پہ کو کون سا پیسے دے رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائے، یا یہاں پہ کون سا وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے انہوں نے پیسے شیسے دیے تھے؟ یہاں پہ اگر وہ سائفر آپ پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا نا کہ اگر عمران خان جو ہے وہ حکومت نہیں جاتی تو اٹ ول ہیو کانسیکوینسز۔ تو اس طرح دھمکی دے کے تو نہیں نا جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کوئی جاتی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں وین دا گورنمنٹ واز ان کے ایمبیسیڈر سے، آئی تھنک 2 مرتبہ شاید، ایک دفعہ تو آپ کے گھر بھی تشریف لائے تھے، کئی دفعہ ہوئی۔ ٹھیک، تو اس میں کیا مطلب واٹ واز دا مین آبجیکٹیو آف ڈسکشن کہ جو ریموول ہوئی تھی اس کی؟ نہیں، ہمارا جو اس وقت یہی تھا کہ ہم جو ہماری ذمہ داری یہ تھی، اور خان صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو سائفر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں یا پیپل آف امریکہ کے ہم خلاف۔ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے آگے جو ایک پیپل بانڈ ہے اس میں چینج تو اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت کیا تھی؟ امریکیوں کو کلیریفائی کرنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ ان کا باس ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کا باس ہے نا، تو اس کے اوپر جو سائفر تھا وہ آیا تھا، اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ رسپانس کیا تھا ان کا؟ رسپانس صحیح تھا، بالکل رسپانس، دے انڈرسٹینڈ آور پوزیشن، اور اب تو خیر اوبویسلی دے انڈرسٹینڈ۔ فیض صاحب کا کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوگا خان صاحب کے کیسز کے اوپر؟ ان کی زیرو امپیکٹ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں عمران خان۔ تو فیض صاحب نے، کیونکہ کچھ ایسی سٹوریز آئیں کہ جی 18 کے الیکشنز میں ٹکٹس بھی دیتے رہے وہ پی ٹی آئی کے، اور وہی واز میکنگ پاکستان کے اندر آئی ایس آئی کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک انٹرفیئرنس رہی ہے۔ 1990 کا الیکشن تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ریگڈ الیکشن تھا، جس میں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن جیتے تھے۔ 93 میں آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ جو بے نظیر بھٹو نے کیا تھا وہ اسپانسرڈ تھا نواز شریف کے خلاف، اور پھر نواز شریف جب آئے 97 میں تو وہ بھی اس طرح تھا۔ اسی طرح سے بعد میں بھی آپ کو معلوم ہی ہے جو انٹرفیئرنس رہی، یہ انٹرفیئرنس تو پاکستان میں رہی ہے اور ہوتی ہے، لیکن خیر اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو 2024 میں آ کے تو ان لائٹر موڈ 18 کا الیکشن اسپانسر تھا پھر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے فرق کیا ہے 24 میں اور اس میں۔ 2008 میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی، 2013 میں ایکسپیکٹڈ تھا نواز شریف الیکشن جیتا تھا، نواز شریف الیکشن جیتا، لیکن آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں۔ نہیں جیتا نا، انہوں نے تو نہیں جیت تو گئے، لیکن یہ نہیں نہ ہوا جی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حلقے کھول دیں، پھر حلقے کھلے، وہ چاروں حلقے تھے ان میں ریگڈ تھے، لیکن یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریگنگ کا ایکسٹینٹ ہوتا ہے۔ 2018 کے الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی فیورٹ تھی، پی ٹی آئی الیکشن جیتی، یعنی ریگنگ ہوئی 18 میں بھی نا، ایکسٹینڈ کم ہوگا پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ریگنگ نہیں ہوئی، کوئی ریگنگ نہیں ہوئی۔
جہاں پہ ریگنگ کا یہ ہوتا تھا، جو پہلے ماڈل تھا نا، وہ یہ تھا کہ الیکٹیبلز جو تھے وہ امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے. الیکٹیبلز کو وہ خود ہی فون کر کے پوچھتے تھے جی ہم نے کدھر سے الیکشن لڑنا ہے. جیسے یہ خسرو بختیار ہے، یا جو ساؤتھ پنجاب کا وہ جو سارا بنا تھا، محاذ بنا، یہ وہ بنا، وہ ویسے ہی جو ہے وہ آ جاتے تھے. وہ جتنے والوں کے ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ، وہ جتنے والے. اب 24 میں ایکچولی آ کے ماڈل چینج ہو گیا. لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا. جو الیکٹیبلز تھے وہ تو بالکل فارغ ہو گئے. عمران خان ہیز ایکچولی successfully transformed Pakistan from a parliamentary democracy to a presidential form of government. اب تو لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تو فی So الحال do you think that we will be moving towards that at the end of the day? پریکٹیکلی ہم we have moved. اب عمران خان یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ یعنی وہ جو ویسٹ منسٹر سسٹم ہے that's going to be irrelevant in Pakistan. effectively relevant ہو گیا، کیونکہ عمران خان has become so big کہ وہ جس کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں وہ الیکشن جیتے گا. الیکٹیبل کی اہمیت ختم ہو گئی. تو اسی لیے تو دیکھیں نا، اتنا یہاں پہ زور تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جی یوں ہی بنے گا، فارورڈ بلاک بن جائے گا، یہ لوگ جو چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے. لوگوں کو اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا گیا. ایک بندے نے بھی پھر بھی جو ہے وہ فارورڈ بلاک میں 9 مئی میں تو وہ اس وقت تو ریٹائر ہو گئے تھے فیض صاحب. کچھ لوگ یہ ان کو اس سے بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں، یا پھر اگر پریس ریلیز کا ہم سیکنڈ جو پیرا ہے یا اس کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ اسٹینسز ہیں کچھ ایسی. ہمیں کیا پتا وہ کیا ہے. ہاں، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کردار یا کوئی ایسی چیز یہ تھی؟ تو دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے، لہٰذا وہ اس کو ایک بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں، ورنہ اس میں کیا ہر ایک کو پتا ہے کہ نہیں تھا کوئی ایسا. مطلب فیض صاحب کا کوئی اس سے کوئی نہیں کیا تعلق، میرا نہیں خیال کوئی تعلق. لیکن وہ گورنمنٹ کے دوران تو سپورٹ کرتے رہے نا آپ لوگ. آئی ایس آئی ماتحت ادارہ ہے وزیر اعظم کے، وہ کیسے سپورٹ نہ کرتے. نہیں، آپ کی مطلب ووٹ آف کانفیڈنس جب ملا یہ تھا خان صاحب ماتحت کو، ادارہ ہے سپریم آئی ایس آئی آئی بی، کیسے سپورٹ نہیں کریں گے. پھر بعد میں جب آرمی چیف نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم نے نو کانفیڈنس لانی ہے اور یہ حکومت ہٹانی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے سپورٹ نہیں کی. یہ تو ایک پالیسی ہے نا ادارے کی، آرمی چیف کی جو چل رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کا باجوہ صاحب کے ساتھ تو ایک ان کا تھا کہ مطلب ہی تھاٹ کہ جی ان کی وجہ سے میری گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے، بیکاز ہی اسٹاپ سپورٹنگ اس، یا انہوں نے یہ ایک وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپورٹنگ کیا، حکومت ہٹائی انہوں نے ہٹائی. ہاں کیا تو وہ جو ایک آپ اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ان کے خلاف ان کا کوئی ایک غم تھا، غصہ تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا نئی لیڈرشپ آرمی کی، ڈو یو تھنک دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن؟ ایکچولی دیکھیں اس میں سب سے بڑا پرابلم تو ہوا کہ یہ جب لانگ مارچ ہوا 25 مئی والا پہلا، اس کے بعد جو ان دا ہائنڈ سائڈ ہم لوگوں نے اپنے رابطے ختم کر دیے، بیکاز عمران خان نے، پارٹی نے یہ پریشر ڈالا کہ رابطے نہیں ہونے چاہیے. اس کا بڑا نقصان ہوا. اس سے یہ ہوا کہ ہمارا ایک صرف جو ہمارے مخالف ہیں ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ کان میں ڈالتے جائیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ تھے. اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پرابلم ہوا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ گیپ بڑھتا گیا. اور یہ جو موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تو خیر کم ہو گیا، بٹ آپ کو معلوم ہے کچھ ماہ پہلے بہت زیادہ تھا ان کے، تو دیٹ واز آلسو اے پارٹ آف اسٹریٹجی یا کوئی کیا؟ دیکھیں جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے نا، جو مجھے بڑی میرا مقصد ہے کہ یہ جو اعتماد کی، جی ہاں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم تو ایک، لیکن یہ جو خان صاحب اور لیڈرشپ یعنی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو گیپ جو ہے اس میں ایک وسعت آتی گئی، اور ایک نہیں بہت بڑا رول ہے اس میں ڈیجیٹل اس کا، ہمارا سوشل میڈیا کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں ہوا یہ کہ جب گیپ آ جاتا ہے نا، جب ویکیوم آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر بڑی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. مثلاً اب یہ جو تھا عادل راجہ، حیدر مہدی ٹائپ جو سارے لوگ تھے، ان کا پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو ہمارے خلاف تھے یہ سارے، ایون احمد نورانی، وقاص گرایا وغیرہ، یہ تو نون لیگ کے لوگ تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان کا نیریٹو بڑا پاپولر ہے، انہوں نے عمران خان کی تصویریں لگا کے اپنے سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. وہ بکنا بھی شروع ہو گیا. اب فوج کی جو غلطی ہے، میں ان کی جو تشخیص ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا اس کی پرابلم ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کی جو علاج ہے وہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، اور اب بھی صحیح نہیں کر رہے. اور پبلک ایکسپوجر بہت لیٹ ہوتا ہے اور وہ بڑی تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت کرٹیسزم اپنے پہ لے نہیں سکتے.
تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ اس طرح کا کیا جس کے نتیجے میں اب یہ جو لوگ ہیں ان کی موج لگ گئی ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فوج کے خلاف ایک انہوں نے نیریٹو بنا دیا ہے، اب اکانومی کریٹ کر دی ہے فوج کے خلاف. یوٹیوب پہ وہ باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر ان کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں. تو فوج کو تو یہ چاہیے تھا نا، اور اینٹی پاکستان فورسز اس کو فائدہ اس کو اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں. بلکہ اس کو سنو بال شروع کر دیتے ہیں. اور نہیں ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ لیڈ بھی اب وہ کر رہی ہیں، یہ پھیلانے میں ہے. اس میں فوج کو تو ایکچولی دیکھیں نا، آپ آئیڈیاز کو گریٹر آئیڈیاز سے ڈیفیٹ کرتے ہیں، اور آئیڈیا تو آپ کو روز صبح پھر 11 بجے سوچنا پڑتا ہے، 5 بجے سوچنا پڑتا ہے. یہ تو ایک ڈے ٹو ڈے گیم ہے. یہ تو نہیں کہ آپ فائر وال لگا لیں گے، آپ 40 ارب روپیہ اس پہ ضائع کر رہے ہیں. جب آپ فائر وال لگا لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایلان مسک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو انٹرنیٹ ہے اس کو جو ہے وہ سیٹلائٹ پہ لے گئے ہیں، اسٹار لنک آ گیا ہے، تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اب ساری سینسرشپ سے نکل گیا. تو آپ اتنا پیسہ اس پہ ضائع کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا سینسرشپ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آئیڈیا از کہ آپ کو روز آئیڈیاز سے کاؤنٹر روز آئیڈیاز سپیریئر آئیڈیا روز لے کے آنا پڑے گا نا. یو آر رائٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری جو ایکچوئل پارٹی تھی اس کو ڈسٹرائے کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول کیا. دیٹس وائی دا پیپل ہو ابھی ہم جن کو دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت، تو وچ اسٹیبلشمنٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ جو موجودہ ساری پارٹی 9 مئی کے بعد تو انہوں نے ختم کی نا. جو لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ان کو مارا، ہمیں جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کروائے گئے، کارڈر تو اس وقت ختم ہوا نا. اور کارڈر ختم کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ختم کر اینڈ یو دی؟ آلسو سیڈ کہ عمران خان کو بنانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تھا. عمران خان کو بنانے میں کیا رول تھا؟ 1990 سے عمران خان تو بنا ہوا، اتنا بڑا عمران خان ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں عقل مندی سے کھیلتی رہی ہے. انہوں نے کبھی پاکستان میں ان پاپولر جو سائیڈ ہے نا اس کو چنا ہی نہیں کبھی. وننگ ہارسز کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں ہوا، اور یہ بھی انفارچونیٹ ہے ایکچولی رابطہ نہیں ہوا. مطلب یو کین بی اے برج بٹوین عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ، ڈو یو تھنک، بیکاز سنس یو ور اے فیڈرل منسٹر؟ نہیں، ہماری تو حیثیت ہی رہے گی برج، تو ہم ظاہر ہے کیا بن سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میرا اپنا جو ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہی ہونی چاہیے. آپ انتہائی پوزیشن جو ہے وہ لے رہے ہیں تو اس کا پاکستان کو بڑا شدید نقصان ہوگا، اور ہو رہا ہے. 2 سال سے پاکستان either of the side. بالکل انتہا پسندی نہیں کامیاب ہوا کرتی. سیاست از آرٹ آف پاسبل، پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. آپ کیسے، اور تھوڑا چیزوں کو ٹمپریچر لو کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ ٹمپریچر بڑھاتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ابال آ جائے گا. عدلیہ کا اس وقت بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. چیف جسٹس نئے جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ خدشات. ابھی آپ نے کہا آنے والے دنوں میں جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے یہ دن، اور اسی ویک کے دوران کوئی جوائنٹ سیشن کی بھی بات کی جا رہی ہے جس کو رات کو وزیر اطلاعات نے تو وہ تردید کر دی کہ بھئی ہم کوئی لا ایسا نہیں لا رہے جس میں کہ جوڈیشری کے اندر کوئی تبدیلی ہو، یا اس نئے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ہم روکیں. بٹ واٹس یور اوپینین، کیونکہ یہ چمے گوئیاں تو ہو رہی ہیں ابھی تک. میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو یہ نہیں روک سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے 15 ججز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ ہی ایڈہیر ہوگا. ٹھیک. اور یہ جو ایک جوڈیشری کے اندر سوچ ہے، پہلی بات تو یہ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر میڈیا بالکل لیٹ گیا، بار کونسلز بالکل لیٹ گئیں، پاکستان کے اندر سول سوسائٹی بالکل لیٹ گئی. بالکل تو نہیں لیٹ ہے نا میڈیا بات تو کر رہا ہے نا. نہیں، کوئی میڈیا کہاں بات کر رہا، کچھ بھی میڈیا میں تو حالت ہی کوئی نہیں. کل آپ نے دیکھ ہی لیا جو علیمہ بی بی اور بشرا بی بی کی جو جس طرح سے واٹس ایپ چلائی ہے، ٹی وی وغیرہ تو بالکل بیٹھ گئے ہیں، اخبار تو کوئی حال ہی نہیں، سوائے 1-2 کہ ڈان کے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ جو ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے جو ظفر عباس صاحب ہیں ان کو اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بٹ اوور آل تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. دوسرا یہ جو ہے نا جی، اس وقت جو سچویشن ہے سپریم کورٹ میں، وہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہے، ہائی کورٹس میں بھی یہ کنسنسس ہے کہ ہم اپنے اندر انٹرفیئرنس اس طرح سے نہیں کرنے دیں گے.
یہ جوڈیشری ہی واحد ادارہ ہے پاکستان میں. اس کے اندر مطلب ظاہر ہے کہ ہر بندہ تو اتنا اس کا نہیں ہوگا، کمزور لوگ بھی ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جج جنہوں نے ہمارے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے، وہ جب ریٹائر ہو جائیں گے شاید اس وقت وہ بولے، ابھی یا سسٹم بدل جائے گا پھر وہ بولے. لیکن اس میں بڑے بڑے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اسٹینڈ لیا، جو سپریم کورٹ نے اسٹینڈ لیا، آئی تھنک لاٹس آف کریڈٹ گوز ٹو دیم. اور انہوں نے بڑا ایک بڑا بہادری کا کام کیا ہے، اور انہوں نے جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. اور اب اس کے ساتھ آپ کو میجسٹریٹ تک ملتے ہیں، یعنی سیشن ججز اور میجسٹریٹ بھی جو جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اور اپنے انہوں نے کہا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اپنی لیگل اپنے رائٹس کے بجائے آئی تھنک کہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بالادستی، اور جس دن اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی تو ظاہر ہے کہ سیاست بھی ہماری جو ہے اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو دے کین ناٹ بلاک، یعنی منصور علی شاہ صاحب کی اس کو نہیں روک سکیں گے. فیض صاحب کی جو وہ تھی ابھی تک کا جو، بیکاز پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کے فیصلوں کو، عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ میرے کیسز میں نہ بیٹھیں، اور ہی شوڈ بی آن دا سائڈ. نہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے فائز عیسیٰ صاحب نے مذاق بنا لیا نا اپنا بھی، سپریم کورٹ کا بھی بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور جس طریقے سے یہ ابھی انہوں نے اپنا کیس میں جس طرح سے وہ ایکسٹریمسٹ کے سامنے لیٹے، اور جس طرح سے سارا ایک اوور آل ہوا، اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر فائز عیسیٰ صاحب سے آپ جو مرضی کروا لیں، اور اگر آپ ایک سویلین ہیں جس کی پاس آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی وہ نہیں، ایکسٹریمسٹ یہ جو کیس آپ یہ جو ابھی ریویو ہوا ہے علماء کرام نے جس طریقے سے، نہیں، لیکن اس کے اندر تو پنجاب گورنمنٹ تھی، اس کے اندر آپ کی اپنی پارٹی اس کے اندر نہیں، وہ تو سارے ہی تھے. میں یہی کہتا ہوں نا، پارلیمنٹ پوری اس کے اندر تھی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، باقی چلیں وہ باقی لوگ بھی تھے، علماء کرام. وہ تو نہیں تھے، وہ تو صرف کیس میں نا تھریٹس تو انہوں نے دیے نا مولوی صاحبان نے، اور انہوں نے آ کے جس طرح تھریٹ کیا اور پھر جس طرح سے وہ لیٹے. کیس کا فیصلہ یہ یا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. جس طرح سے یہ پروسیس ہوا وہ بڑا ہیوملیٹنگ تھا. کبھی چیف جسٹس کے سر پہ آپ قیمت لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں نے یہ تو ملک پھر اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ چیف جسٹس کو آپ کہیں اور ججز کو کہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو آپ کو ہم کنفرنٹریشن دیکھتے ہیں ججز اور اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ جو آپ نے حوالہ دیا ہائی کورٹس کے ججز کا، وہ تو انہوں نے خط جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے، یہ تو مسلسل چل رہی ہے، کنفرنٹیشن تو چل رہی ہے مسلسل. تو اس کا کیا ہوگا؟ ڈو یو تھنک ول اٹ اسٹاپ؟ اور یہ کوئی ایمرجنسی یا کچھ طرف کوئی مطلب معاملات کہیں اور جا سکتے ہیں؟ ایمرجنسی یا مارشل لا جو ہے وہ دیکھو نا پیسے نہیں ہے، ورنہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایشو تو یہی ہے کہ کیا آپ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کا پھر کنٹینیو کرے گا پروگرام. لگ نہیں رہا، کیونکہ جہاں پہ آپ کو ابھی چائنا نے، سعودی عربیہ نے ابھی پیسے نہیں دیے تو پھر وہ کیسے پیسے دیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے ان کی بھی تو انٹیلیجنس ہے نا. وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس کی سب سے پہلے ٹپ جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی انٹیلیجنس نے کی تھی، ہمارے پاس بعد میں آئی تھی، پھر سی آئی اے نے اس کو بعد میں کیا. سو یہ تو نہیں کہ اس علاقوں میں وہ ملک جو ہیں وہ کوئی صرف اندھے ہیں یا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. So they do not want their reputation to be spoiled with the people of Pakistan. You have a fear کہ آپ کو پھر arrest کیا جا سکتا ہے؟ Because some people believe کہ آپ نے وہ قربانی نہیں دی جس طرح باقیوں نے دی، حالانکہ you have been arrested so many times. وہ تو خیر کہ پاکستان میں یہ کیا قربانی، جو بندہ مر بھی جائے گا تو وہ کیا اس کو کیا سمجھیں گے کہ وہ کہے گا جی نہیں جان بوجھ کے مر گیا، پائے کروا دو. So you have a fear کہ arrest کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو پاکستان میں تو وہی ماحول ہے. آپ کا جو جب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں couple of questions and inshallah we are going to wind up، کہ جب آپ کو عدالت نے وہ دے دیا، جب آپ باہر ہی آ گئے تو پھر پولیس کی گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اینڈ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گو بیک ٹو ٹو دا کورٹ. تو اس کے اوپر کچھ ڈو یو تھنک کہ خان صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اریسٹ دے دینی چاہیے تھی یا کیا؟ نہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اچھا، تو ڈو یو تھنک کہ اگر، کیونکہ بعد میں تو آپ کو اریسٹ ہی کر لیا تھا، تو اریسٹ ہوتا ہے، اریسٹ کون ہوتا ہے؟ مطلب آپ کا اندر جانا، ڈو یو تھنک اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن گوئنگ بیک ٹو ہائی کورٹ؟ 100%. مطلب اللیگلی وہ آپ کو اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ،
عمران خان اور شہباز شریف صاحب کی جو وہ ہے گورننس ہے، ہاؤ یو کمپیئر؟ شہباز شریف صاحب تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ان کی گورننس کیا ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. آئی مین جو بھی چیز ہوتی ہے ان کے وزیر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمیں تو، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور اکانومی SIFC چلا رہی ہے، اور فارن افیئر جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. انٹیریئر تو آپ وہ کہتے ہیں جی ہماری تو بول چال ہی نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ بھی محسن وہاں صاحب سے سے چلائی جا رہی ہے. تو ان کی کیا گورنمنٹ ہے پھر گورننس؟ اور بزدار صاحب کی اور مریم کی کمپیریزن ایز ان ان میں پنجاب میرا خیال ہے کوئی 19-20 کا فرق ہے، اور بزدار صاحب شاید بہتر تھے. بہتر تھے. نہیں، مریم تو اتنا زیادہ یعنی ڈیلی بیسس پہ شی اناؤنس میک سو مینی اناؤنسمنٹس اور یہ دیکھیں سارا کچھ مریم کرنا. نواز جو ہے نا، ٹو بی فیئر ود مریم، آئی تھنک شی اسٹارٹیڈ ہر پولیٹیکل کیریئر ان اے ویری اگریسو وے، اور جو ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو تھا، اگر وہ اس کے آپ لوگوں کی اوپر، گورنمنٹ کے ہاں دوران جو تھا، وہ اگر اس پہ کھڑی رہتی وہ بڑی لیڈر بن سکتی تھی. لیکن جب انہوں نے خود ہی آسان راستہ چن لیا، جو انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کی بڑی سٹوری ختم ہو گئی ہے. سو اب آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی آپ نے دیکھا نواز شریف مری میں نکلے اور لوگوں کا کیا رسپانس ہوا، مطلب اتنی دفعہ اتنا بڑا لیڈر 50 سال کی پالیٹکس کے بعد ایک آدمی آگے سے کھڑا ہو کے سلام بھی کرنے کو تیار نہیں. تو نواز شریف نے اپنی سیاست کو، مریم نے اپنی سیاست کو بہت نقصان پہنچایا ہے شہباز شریف صاحب کی محبت میں. تو آئی تھنک پریکٹیکلی دیر پالیٹکس از اوور. اب تو دیکھنا یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو پھر آئی تھنک دا فرسٹ پارٹی جس کے اندر لیڈرشپ چینج ہونی ہے وہ PML ہے، PMLN ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کون اگلا جو لیڈر ہے، PMLN کا اگلا لیڈر جو ہے وہ کون ابھرتا ہے شریف فیملی کے باہر. یو کے کی جو موجودہ ہائی کمشنر ہیں وہ ابھی ریسنٹلی ملی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، نواز شریف سے بھی، زردائی صاحب سے. کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ مقتدرہ سے بھی ملی ہیں، اور وہ لابینگ کر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. ڈو یو تھنک کہ کوئی رول باہر سے پلے ہو سکتا ہے اس حوالے سے، یا جیسے وہ کر رہی ہیں؟ میرا جو پرسنل خیال ہے کہ وہ جو رول کیسے ہم پلے کر سکتے ہیں، وہ کیا رول پلے کریں گے؟ رول ظاہر ہے پریشرائز تو کر سکتے ہیں نا ہمارے. نہیں، یو کے رول تو ظاہر ہے جی، صرف ویزے کینسل کر دے تو یہاں پہ سارے آدھے سب کے اپارٹمنٹس تو وہاں پہ ہیں. اوبویسلی یو کے کا رول تو ہے اگر وہ پلے کر سکے، بٹ آئی ہیو نو انفارمیشن ان دس ریگارڈ، نہ ہی مجھے پتہ ہے. لیکن پاکستان میں جس طرح فوج ایک حقیقت ہے، اسی طرح پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سعودی عربیہ ایک حقیقت ہے، امریکہ ایک حقیقت ہے، برطانیہ ایک حقیقت ہے، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ترکی اور UAE بھی حقیقت ہے. تو یہ ایک بلاکس ہیں جن کی ظاہر ہے پاکستان میں امپورٹنس تو ہے. اگر وہ رول ادا کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا فواد صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر اور رہنما ہیں PTI کے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.